نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حیات یعنی حقیقی آزادی۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح مفروضہ نمبر 10، جائز ناجائز طریقوں سے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لینا آزادی ہے، اور آج کا عنوان ہے مفروضہ نمبر 10 کے نتائج۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ ہم کچھ عرصہ سے آزادی کی تلاش میں سرگرداں ہیں، اور آزادی کو تلاش کرنے کے لیے ہم نے 12 عدد مفروضے لیے ہیں۔ ان مفروضوں کا ہم باری باری چیک کر رہے ہیں، ان پر تجربات کر رہے ہیں اور ان سے یہ نتائج اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا آزادی ہمیں کسی مفروضہ سے مل رہی ہے یا نہیں۔ تو اب تک ہم 9 مفروضے ٹیسٹ کر چکے ہیں، جج کر چکے ہیں، ان پر تجربات کر چکے ہیں۔ 9 مفروضوں کی مدد سے ہم نے جو نتائج اخذ کیے ہیں ان کی مدد سے ابھی تک ہمیں آزادی میسر نہیں ہو سکی۔ اب 10واں مفروضہ بھی ہم نے کر لیا ہے، اس پر تجربات ہم نے کر لیے ہیں۔ آج ہم نے اس کا نتیجہ اخذ کرنا ہے، رزلٹ اخذ کرنا ہے کہ ہمیں نتیجہ کیا برآمد ہوا مفروضہ نمبر 10 سے۔ ہمارا مفروضہ نمبر 10 آپ کو یاد ہوگا، یہ ہے کہ جائز ناجائز طریقوں سے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لینا آزادی ہے۔ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ دولت ہو، انسان آزاد ہی آزاد ہے، پھر تو کسی چیز کا غم ہی نہیں انسان کو، دولت ہو اس کے پاس بس دولت بڑی چیز ہے، یہ سب سے بڑی آزادی ہے۔ تو تجربات ہم نے کر لیے، اب رزلٹ اخذ کرتے ہیں۔ ہم نے اقتدار علی کا واقعہ پڑھا، سیٹھ اقتدار علی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کو بیان کیا ہے۔ تو سیٹھ اقتدار علی کو کشمیریوں نے بے عزت اور بے آبرو کر دیا۔ اب سیٹھ کی دولت اس کو بے عزت اور بے آبرو ہونے سے بچا نہ سکی، اس کو محفوظ نہ کر سکی۔ کشمیریوں نے اسے اس لیے مارا کہ اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر غلام میرا کاشمیری عرف میرن بٹ اس کے بیٹے کاشف کو درخت کے ساتھ ٹکرا کر اس کا سر پھاڑ دیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ دولت انسان پر ایک نشہ طاری کر دیتی ہے، دولت چیز ہی ایسی ہے، اور پھر وہ اس نشہ میں انسانی اقدار، قوانین اور اصول و ضوابط کو نہ صرف بھول جاتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، بلکہ جان بوجھ کر اور زبردستی اپنی مستی میں ان دیواروں کو پھیلان کر عدل و انصاف، قانون، اصول اور اخلاق کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، ہر چیز کو نظر انداز کر دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ بس میں خدا ہوں، میں سب کچھ ہوں، میرے سامنے جو لوگ ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس حد تک چلا جاتا ہے انسان کہ اپنے آپ کو بہت کو بڑی شے خیال کرنے لگ جاتا ہے، لیکن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو پھر وہ انہی دروازوں پر عزت و آبرو کی بھیک مانگتا نظر آتا ہے۔ اسے یہ احساس تک نہیں رہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی مجھے دیکھ رہی ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا غلط کام کر رہا ہوں، کون سا غلط اقدام اٹھا رہا ہوں میں، اس بات کا ذرا برابر بھی اس کو احساس نہیں ہوتا۔ سب کچھ بھول کر وہ اپنی مستی میں تمام دیواریں پھیلا جاتا ہے۔ تو اگر انسان اخلاقی اقدار، عدل و انصاف، متوسط مزاجی، متوازن طرز عمل اور انسانی احترام جیسی اقدار کا دامن تھامے رکھے، کتنی اچھی اقدار ہے، اگر وہ ان اقدار کا دامن تھامے رکھے تو اس کے نچڑتے ہوئے دامن سے فرشتے وضو کریں، حقیقت ہے یہ، فرشتے وضو کریں اگر وہ ان اقدار کا احترام کریں، انسانی اقدار کا احترام کریں۔ پس مفروضہ نمبر 10، جائز ناجائز طریقوں سے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لینا آزادی ہے، آزادی کی درست تعریف نہیں، ہمیں اس سے آزادی میسر نہیں ہو سکی، آزادی ہمیں نہیں مل سکی، یہ آزادی کی درست تعریف پر پورا نہیں اترتا یہ مفروضہ۔ تاہم ان تجربات سے ہمارا مفروضہ نمبر 10، جائز ناجائز طریقوں سے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لینا آزادی ہے، یہ تو درست ثابت نہیں ہو سکا، یہ مفروضہ تو درست ثابت نہیں ہو سکا، لیکن اس سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہوا ہے، ہمیں ایک ضمنی طور پر فائدہ حاصل ہوا ہے، اور وہ فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہم آزادی کی چند اور خصوصیات کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آزادی کی چند اور خصوصیات ہمیں مل گئی ہیں۔ پچھلے جو ہم نے مفروضے کیے ہیں، ان پر ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں، ان کی مدد سے بھی ہمیں
آزادی کی کچھ خصوصیات میسر ہوئی ہیں، تو اس مفروضہ کی مدد سے بھی ہمیں آزادی کی کچھ خصوصیات میسر ہوئی ہیں۔ یہ ہمارا مفروضہ تو درست ثابت نہیں ہو سکا، تاہم آزادی کی جو خصوصیات ہمیں ملی ہیں وہ ہمارے لیے کارگر ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ سیٹھ اقتدار علی نے طیش میں آ کر اپنے صبر کا دامن چھوڑ دیا، طیش میں آ کر اس نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا اور غیر متوازن ہو کر انسانی احترام کے منافی ایک غیر آئینی عمل کیا، غیر آئینی عمل کیا۔ اگر وہ متوازن طرز عمل کا مظاہرہ کرتا، متوازن طرز عمل کا مظاہرہ کرتا تو عدل و انصاف کا تقاضا تو یہی تھا کہ دونوں لڑکوں کو سرزنش کر کے وہ چھڑوا دیتا، اس طرح معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جاتا، نمٹ جاتا، اور سیٹھ کی عزت و آبرو پر بھی کوئی حرف نہ آتا۔ بس ہمیں دو اس سے مطلب کریکٹرسٹکس ملتی ہیں، ہمیں دو خصوصیات ملی ہیں آزادی کی، آزادی کی دو کریکٹرسٹکس یعنی خصوصیات ہمیں ملی ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ متوازن طرز عمل، اگر انسان متوازن طرز عمل اختیار کرے تو وہ کامیاب زندگی گزارتا ہے، وہ آزادی کو حاصل کر لیتا ہے۔ اگر سیٹھ اقتدار علی متوازن طرز عمل کو اختیار کرتا تو اس کے ساتھ یہ نہ ہوتا جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، وہ دونوں بچوں کو جھڑا دیتا، معاملہ رفع دفع ہو جاتا، اس کی عزت بھی محفوظ رہتی اور بچوں کو سرزنش ہو جاتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے متوازن طرز عمل کو ترک کر دیا۔ بس ثابت ہوا کہ متوازن طرز عمل آزادی کی ایک خصوصیت ہے، ایک کریکٹرسٹک ہے۔ اور دوسری آزادی کی خصوصیت کیا ہے کہ انسانی احترام، یہ دوسری خصوصیت ہے آزادی۔ اگر وہ یہ دیکھتا کہ میرا بیٹا اور کاشف آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، یہ دونوں لڑکے ہیں، بچے، ان کو نہیں پتہ، نہ سمجھ ہیں، اگر وہ انسان کا احترام کرتا، اس کے والدین کا احترام اس کے دل میں ہوتا، محلے داروں کا احترام اس کے دل میں ہوتا، اس لڑکے کا احترام اس کے دل میں ہوتا، اسے وہ انسان سمجھتا، جانور نہ سمجھتا، تو اسے بالوں سے پکڑ کر نہ گھسیٹتا اور اسے درخت کے ساتھ دے نہ مارتا، وہ اس کی انسانیت کا احترام کرتا، اس کے والدین کی انسانیت کا احترام کرتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس لیے بے عزت ہوا۔ بس ثابت ہوا کہ انسانی احترام بھی آزادی کی ایک خصوصیت ہے، انسانی احترام بھی آزادی کی ایک خصوصیت ہے، اور یہ حصول آزادی کے لیے دونوں خصوصیات، نمبر ایک متوازن طرز عمل اور نمبر دو انسانی احترام، یہ حصول آزادی کے لیے ہماری بہترین معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ آئندہ جب بھی ہم آزادی کو تلاش کریں گے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اب ہم نے 11واں مفروضہ جج کرنا ہے، پھر 12واں جج کرنا ہے، 12 مفروضے تو ہم نے لیے ہیں، اگر ضرورت پڑی ہمارے 12 مفروضوں سے ہمارا مسئلہ حل نہ ہوا، ہمیں آزادی نہ ملی، تو ہمیں کوئی اور مفروضے لینے پڑیں گے، کیونکہ جب تک ہم کو مفروضہ نہیں لیں گے، اس پر ٹیسٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم آزادی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بس یہ دو خصوصیات ہیں، متوازن طرز عمل اور انسانی احترام۔ ان دو خصوصیات کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں خصوصیات آزادی کی کریکٹرسٹکس ہیں، آزادی کی خصوصیات ہیں، اور یہ ہمیں حصول آزادی میں بہترین تعاون دے سکتی ہیں، یہ ہماری بہترین معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔